آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن یعنی 11 اگست پر ذرا غور کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی ریکارڈز ہیں، سوانح خاکے بھی، اور کچھ خبریں۔ مقصد یہ ہے کہ ان سے کچھ اہم اور آپ کہہ لیں دلچسپ پہلو نکالیں۔ جی ہاں، اور یہ تاریخ آپ دیکھیں حیران کن طور پر سیاسی تبدیلیوں، ثقافتی سنگ میل اور انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا ایک عجیب سا مرکب ہے۔ بالکل، ایک ہی دن میں کتنا کچھ۔ جی یہ واقعی ایک ایسا دن ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخ کی تہیں کتنی متنوع ہو سکتی ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں میں بالکل مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 11 اگست کو کیا کچھ ہوا۔ کچھ اہم سیاسی واقعات سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1952 میں اسی تاریخ کو حسین بن طلال اردو کے بادشاہ بنے تھے۔ جی یہ مشرق وسطیٰ کے لیے اہم تھا۔ اور پاکستان کے حوالے سے 1955 میں چودھری محمد علی صاحب وہ وزیر اعظم بنے۔ ہاں یہ ملک کے بالکل ابتدائی سال تھے، ایک اہم سیاسی پیش رفت تھی۔ اور اسی دوران اگر عالمی منظرنامے پر دیکھیں تو 1972 میں 11 اگست یہ وہ دن تھا جب آخری امریکی زمینی فوجی دستے جنوبی ویتنام سے نکلے۔ ویتنام جنگ، یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ بالکل، جنگ کے خاتمے کی طرف ایک بہت بڑا قدم۔ اس نے امریکی معاشرے اور عالمی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی پہلے، کافی پہلے 1934 میں امریکہ کا وہ مشہور زمانہ جزیرہ الکاتراز۔ ہاں، الکاتراز جیل۔ جی وہاں پہلی بار وفاقی قیدی لائے گئے اسی دن۔ وہ جو سخت سیکیورٹی والی جیل تھی، امریکی کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک اہم باب۔ اچھا، سیاست اور جنگ سے ذرا ہٹ کر دیکھیں تو ثقافت میں بھی اسی دن ایک بڑا آپ کہیں دھماکہ ہوا۔ 1973 میں 1973 کیا ہوا تھا؟ نیو یارک میں برونکس کا علاقہ، وہاں ڈی جے کول ہرک کی ایک پارٹی ہوئی۔ اوہ، ہپ ہاپ والی پارٹی۔ جی ہاں، ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ہپ ہاپ موسیقی اور پورے کلچر کی جائے پیدائش ہے۔ کمال ہے، یعنی صرف ایک پارٹی نہیں تھی وہ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے تو موسیقی، رقص، آرٹ، شہری اظہار، ایک بالکل نئے انداز کی بنیاد رکھی جس نے دنیا بھر میں خاص طور پر نوجوانوں کو بہت متاثر کیا۔ یہ واقعی ایک زبردست ثقافتی کہہ لیں نقطۂ آغاز تھا۔ اور اگر ہم واپس عالمی سیاست اور تنازعات کی طرف دیکھیں، اسی طرح 2003 میں نیٹو یعنی شمالی امریکہ اور یورپی ممالک کا فوجی اتحاد، جی نیٹو، انہوں نے افغانستان میں امن فوج کی کمان سنبھالی 11 اگست کو۔ اچھا، ہاں، اور یہ یورپ سے باہر نیٹو کا پہلا بڑا آپریشن تھا۔ 911 کے بعد کی دنیا میں ایک اہم قدم سمجھا گیا یہ۔ ایک اور واقعہ جس کا ذکر ملتا ہے وہ 1965 کا ہے، لاس اینجلس میں واٹس علاقہ۔ واٹس کے فسادات جی وہیں شروع ہوئے تھے۔ نسلی امتیاز اور پولیس کے رویے کے خلاف شدید احتجاج تھا، 6 دن تک جاری رہا۔ ہاں، وہ امریکی شہری حقوق کی تحریک میں ایک اہم موڑ تھا۔ بالکل۔ اور پاکستان کے حوالے سے ایک اور بات یاد آئی، 1950 میں کیا تھا؟ اس دن پاکستان IMF یعنی بین الاقوامی مالیاتی فرنڈ اور عالمی بینک کا رکن بنا تھا۔ اچھا، یہ تو معاشی لحاظ سے بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ جی بالکل، ملک کی معاشی پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے یہ بہت اہم تھا۔ اور ایک اور چیز، 2004 میں اسی دن کیٹو کی پہلی کامیاب تسخیر کے 50 سال پورے ہوئے تھے نا؟ ہاں، 50 سال۔ تو اس پر پاکستان میں خصوصی تقریبات کا آغاز بھی اسی دن ہوا۔ کوہ پیمائی کی تاریخ اور قومی فخر کے لیے اہم دن۔ صحیح۔ اچھا، اب کچھ مشہور شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن کا یوم پیدائش 11 اگست ہے۔ جی ضرور۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف 1943 میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ اور موسیقی کے میدان میں ہماری بہت باکمال گلوکارہ حدیقہ کیانی، ان کی پیدائش 1974 میں اسی دن ہوئی۔ واہ، اچھا، عالمی سطح پر دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی بڑے نام ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایپل کمپنی کے شریک بانی سٹیو ووزنیاک 1950 میں پیدا ہوئے۔ کمال ہے۔ جی، پھر سائنس میں نوبل انعام یافتہ آرون کلوگ 1926 اور فلمی دنیا سے آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ وائلا ڈیوس 1965۔ وائلا ڈیوس بہترین اداکارہ ہے نا؟ اور تھور کے کردار سے مشہور اداکار کرس ہیمزورتھ وہ بھی 1983 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے، کافی ستارے ہیں اس دن کے۔
لیکن خیر، یہ دن کچھ نامور شخصیات کی جدائی کا دن بھی ہے۔ حال ہی میں 2020 میں اردو اور ہندی شاعری کے بہت بڑے نام راحت اندوری صاحب کا انتقال ہوا۔ جی ہاں، بہت بڑا نقصان تھا۔ اور 2014 میں عالمی شہرت یافتہ اداکار، مزاحیہ اداکار رابن ولیمز، ان کی وفات نے بھی سب کو بہت افسردہ کیا تھا۔ رابن ولیمز، جی بالکل، آسکر ایوارڈ یافتہ تھے۔ ان کی اداکاری، ان کی شخصیت نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ اور دیگر اہم شخصیات جنہوں نے اس تاریخ کو دنیا چھوڑی، ان میں جدید امریکی آرٹ کے اہم مصور جیکسن پولیک 1956۔ جیکسن پولیک، ڈرپ پینٹنگ والے؟ جی وہی۔ اور 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات کے بڑے صنعت کار اور مخیر شخصیت اینڈریو کارنیگی 1919۔ اینڈریو کارنیگی، لائبریریوں والے؟ جی ہاں، اور زرد بخار کی ویکسین پر کام کرنے والے نوبل انعام یافتہ سائنسدان میکس تھائلر 1972 بھی شامل ہیں۔ ایک اور اداکارہ این ریمسی، ان کا انتقال بھی 1988 میں اسی دن ہوا۔ کافی نام ہیں۔ اچھا، آخر میں کچھ تعطیلات اور خاص ایام کا ذکر بھی ہو جائے۔ جی۔ 11 اگست جو ہے وہ وسطی افریقی ملک چاڈ میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور جاپان میں اسے یوم کوہ یعنی پہاڑوں کا دن کہتے ہیں، ماؤنٹین ڈے۔ پہاڑوں کا دن، دلچسپ۔ جی۔ اور پاکستان میں یہ تاریخ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی یاد رکھی جاتی ہے۔ قائد اعظم کی وہ مشہور تقریر تھی نا، 11 اگست 1947 کی۔ ہاں بالکل، دستور ساز اسمبلی والی تقریر۔ جی، اسی کی مناسبت سے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں، 11 اگست کا یہ جائزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی تاریخ کیسے سیاسی تبدیلیوں، ثقافتی ارتقاء، عالمی تنازعات، سائنسی کامیابیوں اور انفرادی زندگیوں کے سنگم کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ کیسے ایک ہی دن رونما ہونے والے واقعات، مثلا ایک طرف آپ دیکھیں تو نیو یارک کے ایک کمرے میں ایک نئی میوزک کی دھمک سنائی دے رہی ہے، ہپ ہاپ کی۔ جی، یہ تاریخ کی پیچیدگی اور اس کے جو غیر متوقع راستے ہیں نا، اس کی بہترین مثال ہے۔